بزرگان محترم، قرآن کریم کے 17 حصے 17 پارے آج مکمل ہو چکے ہیں۔ انتہائی اہم مضامین، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون سا مضمون بیان کروں اور کون سا نہ کروں۔ بہرحال 16ویں پارے کا اختتام ہوا، آخری پاؤ 16ویں پارے کا ہم نے پڑھا۔ اس پارے کے اندر سورۃ طٰہٰ میں تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ انشاءاللہ 20ویں پارے میں بھی آئے گا، انشاءاللہ وہاں پہ یا کسی اور جگہ میں اس واقعے کو بیان کیا جائے گا۔ 17ویں پارے میں سورہ انبیاء کے اندر بنیادی طور پر 3 چیزوں کا بیان ہے، قیامت کا، توحید کا اور رسالت کا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم، کہ لوگوں کا حساب قریب آن پہنچا، یعنی حساب کا وقت قیامت۔ لیکن وہم فی غفلۃ معرضون، وہ غفلت میں ابھی پڑے ہوئے ہیں، آخرت کی تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر اس دنیا کے اندر 2 معبود ہوتے تو اس دنیا کے اندر فساد کو کوئی نہیں روک سکتا، یعنی زمین و آسمان ختم ہو جاتا۔ اور پھر دلائل دیتے ہوئے یہ بھی بیان کیا کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ آسمان و زمین بالکل ملے ہوئے تھے۔ آج سائنس بھی بتاتی ہے، بگ بینگ کی تھیوری ہے سائنس کے اندر کا پاس، اور ان کا جو آبزرویشن ہے کہ ایک دھماکہ ہوا تو اس کے بعد جو ہے اس زمین کا وجود ہوا، اور 13.8 بلین 1380 کروڑ سال جو ہے زمین کی وہ عمر بتاتے ہیں۔ بہرحال عمر جو بھی ہو، لیکن یہی بات دھماکے والی بات جو ہے کہیں نہ کہیں قرآن بھی بیان کرتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے اپنی توحید کو بیان کرتے ہوئے اور قدرت کو بیان کرتے ہوئے کہ ہم نے جو ہے زمین کے اوپر میخ کی شکل میں پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ زمین تمہیں لے کر کے حرکت نہ کرے۔ ہم نے آسمان پانی کے ذریعے سے کل شیء حی، ہر زندہ اور ہر جاندار چیز کو پیدا کیا۔ اسی طریقے سے ہم نے تمہارے لیے سورج، چاند، ستارے بنائے۔ یہ ساری نعمتوں کا بیان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رسالت کا تذکرہ کیا، اس کے تحت تقریباً 15 سے 17 انبیاء کرام کے جو نام آئے، اور بعضوں کے جو ہے کچھ تفصیل کے ساتھ آئے۔ از جملہ انبیاء کے حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام، دونوں باپ بیٹے ہیں، ان دونوں کا ایک واقعہ ریکارڈ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کو یہاں پہ بیان کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت تھی، وہ بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے۔ ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے یہ شکایت کی کہ میری کھیتی کو فلاں شخص کی بکری نے چر لیا، فصل جو تھی اس کو اس شخص کی بکریوں نے کھا لیا۔ تو داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ اس شخص کی جو بکری ہے وہ تمہارے حوالے کی جاتی ہے، تم بکری لے کر جا سکتے ہو، اور یہ بکری تمہاری ملکیت میں ہو جائے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دروازے کے باہر سے فیصلہ سن رہے تھے۔ انہوں نے جب وہ 2 لوگ آئے تھے، وہ دونوں سے پوچھا کہ والد محترم نے کیا فیصلہ فرمایا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ بھائی میری بکری نے جب ان کی فصل چر لی ہے تو داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ میں بکری ان کو دے دوں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے یہ عرض کیا، ان کے سامنے یہ فرمایا کہ اگر میں ہوتا تو فیصلہ یہ کرتا کہ جتنی فصل تمہاری بکری نے چری ہے تم اسی کے بقدر فصل تیار کرو۔ مثال کے طور پر فصل کی مدت تھی 60 دنوں کی، تو تم کھیتی کرو اور 60 دن تک اس کی آبپاشی، اس کی دیکھ ریکھ تمہاری ذمہ داری ہوگی، اور 60 دنوں تک تمہاری بکریاں ان کے پاس رہیں گی۔ بکریوں کے ذریعے سے جو فائدہ، جو آمدنی ہوگی دودھ کی شکل میں، وہ یہ استعمال کریں گے۔ اور 60 دنوں کے بعد جب کھیتی پک کر کے یا جس حالت میں تھی اس حالت میں پہنچ جائے گی تو پھر تم ان کو کھیت واپس کر دینا، فصل واپس کر دینا، اور تم اپنی بکری واپس لے لینا۔ تو داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ سن لیا۔ سنتے ہی سلیمان علیہ السلام کو بلایا اور اپنے فیصلے سے رجوع فرمایا، اور فرمایا کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ زیادہ درست ہے، کیونکہ داؤد علیہ السلام کے فیصلے میں آپ دیکھیں تو کہیں نہ کہیں بکری والے کو ایک نقصان ظاہر محسوس ہو رہا تھا کہ ایک نقصان ہو رہا ہے کہ بکری ہمیشہ کے لیے چلی جا رہی ہے، اور شرعی طور پر دیکھیں تو وہ فیصلہ غلط نہیں۔ قرآن نے اسی کو کہا کہ فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، کہ فیصلہ دونوں کا صحیح تھا لیکن سلیمان کو ہم نے زیادہ فہم دی۔ بہرحال یہ واقعہ اس سے بہت سے مسائل نکلتے ہیں۔ ایک نقطہ اس واقعے سے جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بڑے سے اختلاف رائے کرنے کا حق ہر ایک کو حاصل ہے۔ ادب کے دائرے میں رہ کر کے ہمارے بڑے نے کچھ کہہ دیا اور ہمارا ذہن کسی دوسرے جانب مائل ہو رہا ہے، تو ہم ادب کے ساتھ اس بات کو بیان کر سکتے ہیں، اور مخالفت جو ہے رائے میں ہو سکتی ہے۔ ہاں
اعتراض نہیں ہونا چاہیے اور اس پر تنقید نہیں ہونی چاہیے۔ آج ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو کر دیا، اگر ہم سے مشورہ لیا جاتا ہے تو بس میرے مشورے پر عمل ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں ایک پیغمبر ہے اور باپ ہے، پیغمبر ہی صرف نہیں باپ بھی ہے، لیکن بیٹے کے فیصلے پر عمل کیا جا رہا ہے۔ اس واقعے سے یہ سیکھ ملتی۔ بہرحال سورہ حج کی شروعات ہوتی ہے، قیامت کی علامت بیان کی گئی کہ قیامت کی ہولناکی اس قدر ہوگی کہ جو یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ دودھ پلانے والیاں جو ہوں گی وہ اپنے بچوں کو پھینک دیں گی۔ اس قدر ہولناک ہوگا قیامت کا منظر۔ اور زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قرآن کہتا ہے بڑا ہی خطرناک، ہم اندازہ لگا ہی نہیں سکتے۔ بہرحال پھر اس کے بعد انسانوں کی تخلیق کے جو مراحل ہیں کہ انسان کو میں نے کیسے وجود دیا، پہلے مٹی سے، پھر جو منی کے قطرے سے، پھر مضغہ لوتھڑے سے، دم بستہ سے، جمے ہوئے خون سے، پھر لوتھڑے سے، یعنی ترتیب کے ساتھ مٹی، منی، پھر جمے ہوئے خون، پھر گوشت کی بوٹی بنی، ہڈی اس میں پروئی گئی، ٹھیک ہے، ایک ترتیب بتائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ میں نے ایک جو ہے بچے کی شکل میں تمہیں بنایا، پھر تمہیں جوان کیا، پھر تمہیں بوڑھا کیا، یہ ترتیب بیان کی۔ پھر اخیر میں جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو جبل ابی قبیس کے اوپر چڑھ کر کے علم بلند کیا تھا، نعرہ لگایا تھا حج کی فرضیت کا، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی قدرت کاملہ سے اس آواز کو پوری دنیا تک پہنچایا، اس کا تذکرہ ہے، حج کے کچھ احکام بیان ہوئے ہیں سورہ حج کے اندر۔ اخیر میں پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے کفر اور بت پرستوں کی مذمت کی اور ان کے بارے میں فرمایا کہ جن کو تم پوچھتے ہو ان کی حالت یہ ہے کہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، کہ اگر تو تمہارے بتوں کے سامنے مٹھائی رکھ دی جائے اور مکھیاں اس میں بیٹھ جائیں تو ان مکھیوں کو بھی نہیں ہٹا سکتے ہیں، چل جائے کہ تمہاری پریشانیوں کو دور کرو۔ تو عقلی طور پر ان کے شرک کو رد کیا گیا۔ پھر اخیر میں جا کر کے هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، یہ بتلایا گیا کہ ہمارا نام جو مسلمان ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے رکھا تھا، ہمارے جو جد امجد ہیں، اور ہمیں یہ تلقین کی گئی کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، زکوٰۃ کو ادا کرو، نماز کی ادائیگی کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، اور اللہ تعالیٰ کو کارساز بناؤ، نعم المولا و نعم النصیر، وہی بہترین کارساز ہے اور وہی بہترین مددگار ہے۔ یہاں سے پارے کا اس آیت پر اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا حامی و ناصر، اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہو جائیں۔